مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ انہوں نے اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض میں سے فرض ترک کیے، اللہ کے منع کیے ہوئے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا، تو اگر اللہ کے فرض چھوڑے تو پھر بھی مجرم کس کے؟ اللہ کے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا تو پھر بھی مجرم کس کے؟ اللہ فرما رہا ہے مجرم تو میرے ہیں، لیکن جاؤ کا اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ عجیب حکم ہے بھی قرآن مجید۔ یا الہ العالمین، وہ مجرم تو آپ کے ہیں رب العالمین۔ اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں، فرض چھوڑا ہے، گناہ کیے ہیں، تو پھر بھی قصوروار رب کے گناہگار، اللہ کے مجرم اللہ کے۔ اور اگر انہوں نے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا پھر بھی وہ مجرم اللہ کے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم میرے ہیں، لیکن رب کا قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ رب نے بتایا ہے، جاؤکا، اے میرے محبوب وہ پہلا کام تو یہ کریں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، دوسرا کام واستغفر اللہ، کہ محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ تو جائیں، لیکن بخشش کس سے مانگیں؟ بخشش اللہ سے مانگیں۔ آئیں آپ کی بارگاہ میں، بخشش اللہ سے مانگیں۔ حضرات محترم بندہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، لیکن دعا کس سے مانگتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ یہ توحید ہے کہ دعا مانگو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے۔ یا اللہ پھر کیا تو دے گا؟ فرمایا شرط یہی ہے جاؤکا، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب جاؤکا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جسم کو لے کے آ جاؤ، میرا محبوب جسم اور روح، جسم کا بھی نبی ہے، روح کا بھی نبی ہے۔ جسم کو حضور کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، خرچے کی ضرورت ہے، فلائٹ کی ضرورت ہے، سفر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے محبوب کریم صرف جسموں کے نبی نہیں ہیں، وہ روحوں کے بھی نبی ہیں۔ فرمایا اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی غریب ہے، ویزا نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، بیمار ہے، سفر کر نہیں سکتا، جہاں پہ بیٹھا ہے وہاں میرے محبوب کا تصور جما لے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے تو جاؤکا پہ عمل ہو جائے گا۔ مطلب کیا بنا کہ مانگو خدا سے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے رب کی بارگاہ میں مانگا جائے تو توحید میں کوئی فرق ہے؟ توحید یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ اور یا اللہ کیا تو قبول کرے گا؟ فرمایا شرطیں 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر ویسے نہیں آ سکتے عالم تصور میں آ جاؤ، عالم تخیل میں آ جاؤ۔ میں اگلے دن خطاب کر رہا تھا اسی محلے میں حدیث پاک پیش کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم نے فرمایا میرا امتی کائنات کے کسی بھی کونے پہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے اس کی آواز میں محمد تک پہنچتی ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا ظاہری حیات طیبہ میں یا بعد میں؟ فرمایا بعد میں بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسم کو کھانا زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ میں سے کوئی مثال ہے؟ جی ہے جناب۔ مسند احمد شریف کی حدیث پاک ہے، 5678 نمبر ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں یہ نیٹ پہ چلی جائے گی، نمبرنگ حدیث کی بتا رہا ہوں۔ مسند شریف کی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 5678۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، 3578 نمبر ہے جامع ترمذی شریف میں۔
اور مشکات المصابیح میں حدیث کا نمبر ہے 2495۔ ایک حصہ ان احادیث کی کتب میں ہے اور دوسرا حصہ دوسری کتب میں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عثمان بن حنیف ان رجلا ضریرا، آپ فرماتے ہیں نبی کے صحابی روایت کرتے ہیں، ان تمام کتب میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان رجلا ضریرا، ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے کی بارگاہ میں آ گیا، فقال، اب وہ نابینا عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ادعو اللہ ان یعاف، یعنی اے اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین میری بینائی درست فرما دے۔ اب آج کے مسلمان کو توحید اور شرک کا زیادہ فرق کا پتہ ہے، یا جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ سے دین پڑھا، حضور سے دین سیکھا، صحابی رسول ہیں، ان کو نہیں پتا وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے قریب ہے، خود دعا کرتے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ رب العالمین میری بینائی درست فرما دے۔ اب کملی والے کا جملہ بڑا قابل غور ہے، اگر آپ اس کی گہرائی تک اب پہنچیں تو کمال ہو جائے گا، اگر آپ خود بھی پہنچ جائیں تو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ان شئت اخرت ذلک فہو افضل لآخرتک، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دعا کو مؤخر کر دوں تاکہ تیری آخرت آسان ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا بنا؟ مجھے پتہ ہے میں نے انگلی پکڑ کے آپ کو مطلب تک لے جانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دعا فرمائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ پھر دعا میں اگر تم چاہتے ہو تو دعا نہ کروں، تیری آخرت اچھی ہو جائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کروں اور تیری بینائی نہ ہو۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ یا تو آنکھیں ٹھیک تمہاری نہ ہوں، حضور دعا کی بات کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ان شئت، اگر تو چاہے تو میں دعا نہ کروں، میں دعا نہ کروں گا تو تیری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دعا میں کروں اور آنکھیں نہ ملیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اگر دعا نہ کروں تو تمہیں آنکھیں نہ ملیں، تم کرو صبر۔ تو مصیبت میں بندہ مومن دنیا میں جتنی مصیبتیں اس پر آتی ہیں، مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے تو آخرت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا ان شئت اخرت ذلک، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں، فہو افضل لآخرتک، یہ تیری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ قالا، اب وہ نابینا کیا عرض کرتا ہے؟ قالا لا بل ادعو اللہ لی، سونے مصطفیٰ آخرت تو آپ کے صدقے ویسے بہتر ہو جائے گی۔ مشکل بڑی، گرتے پڑتے مسجد میں آتا ہوں، ٹھڈے کھاتا ہوں، تکلیف میں ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، حضور دعا فرمائیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا فَأَمَرَهُ، اس کو حکم دیا، أَن يَتَوَضَّأَ، جاؤ وضو کرو، وَأَن يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعت نفل ادا کرو، وَأَن يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو۔ 2 رکعت نفل پڑھ تو جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر کیا کرو؟ یہ دعا مانگو۔ اب دعا حضور خود بتا رہے ہیں، اب بتائیں مجھے، آپ ایمانداری سے بتائیں، جو دعا نبی فرما رہے ہیں
وہ دعا مانگنا شرک ہوگا؟ اب یہی تصور میں رکھ کے دعا سنیں، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، حضور نبی کریم نے فرمایا جاؤ دعا مانگو، اب وہ جا کے دعا مانگ رہا ہے، حضور سکھا رہے ہیں، فرمایا جاؤ مانگو بہذا دعا، یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور عرض کرو یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی الرحمت جو رحمت والے نبی ہیں، اور آگے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا کملی والے نے آگے پڑھنا دعا میں یا محمدو، کیا پڑھنا؟ حضور خود فرما رہے ہیں کیا پڑھنا؟ آپ کی مسجدوں میں گھروں میں یا رسول اللہ یا محمد ہو تو کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، توحید خطرے میں آ جاتی ہے۔ اب جو محبوب توحید اور شرک کے فرق میں بتانے کے لیے آئے تھے وہ حضور نبی کریم خود فرما رہے ہیں جاؤ جا کے وضو کرو، وضو کر کے نفل پڑھو، نفل پڑھ کے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمدو انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے محمد عربی میں آپ کی توجہ اس دعا کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو دعا میں اپنے رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ وہ بندہ گیا، اس نے وضو کیا، ادھر باہر ہی نفل پڑھے، کیونکہ حدیث کے اگلے الفاظ بتا رہے ہیں، ابھی میں پڑھتا ہوں کہ اس نے حضور کی محفل میں نفل نہیں پڑھے، باہر پڑھے جہاں حضور سامنے نہیں ہے، جا کے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد۔ حضور کا کہاں ہے؟ اندر، وہ دور ہے، دور سے یا محمد کہنا کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ صحابی رسول پڑھ رہا ہے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی وتشفعنی فیہ وتشفع فی، اے اللہ میں حضور کو شفیع بناتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور میں عرض کرتا ہوں میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرات محترم، حضرت عثمان فرماتے ہیں ابھی ہم حضور کی محفل میں حاضر تھے، قال عثمان فواللہ، کیا مانا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول قسم اٹھا کے، فواللہ اللہ کی قسم، ما تفرقنا، ابھی ہم حضور کی محفل سے اٹھے نہیں تھے، ولا طال الحدیث، نہ ابھی حدیث مکمل لمبی ہوئی تھی، مطلب بات جو گفتگو ہو رہی تھی، جو محفل چل رہی تھی، وہ بات ابھی لمبی بھی نہیں ہوئی، حتیٰ دخل الرجل، حتیٰ کہ وہ بندہ اندر داخل ہوا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَرَّا قَطُّ، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابھی بات بھی لمبی نہیں ہوئی، ابھی ہم حضور کی محفل سے اٹھے بھی نہیں، وہ بندہ جب داخل ہوا تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جی چلو، وہ تو حضور زندہ تھے، تو صحابی رسول نے عرض کر لیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کسی صحابی نے حضور
کا وسیلہ پیش کیا ہو یا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہو؟ میں نے کہا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور اس وقت آقا نامدار زہری وصال فرما چکے ہیں، قبر مبارک کے اندر جلوہ گر ہیں، ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو چکا ہے، عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ 1 سال کات پڑا، اتنا کات پڑا کہ جانور بھی بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی، یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت بلال بن حارث مزنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ امت کات میں مر رہی ہے، امت کے لیے بارش کی دعا فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، کوئی سنی بریلوی نہیں کہہ رہا، آج کا مسلمان نہیں کہہ رہا، صحابی رسول کہہ رہا ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول پہ آ کے حضور کو مخاطب کر کے عرض کر رہے ہیں جناب امت کات کا شکار ہے، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے۔ آپ سوئے، رات کو خواب میں کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ کل عمر فاروق کے عدالت میں جانا، جا کے میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ بارش ہو جائے گی، بارش ہے۔ حضرات محترم، میں داستان سٹوری ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بلال بن حارث مزنی حضور کی بارگاہ میں روزہ رسول پہ آ کے عرض کرتے ہیں امت کے لیے بارش کی دعا کرے۔ رات کو سوئے کملی والے نے فرمایا عمر کو میرا سلام دینا اور کہنا بارش ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کہ تیرا قبر پہ آ کے مانگنا میں نے سن لیا ہے، تیرا قبر پہ آ کے مانگنا میں نے۔ پتا چلا کہ وہاں حضور مردہ نہیں ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر چلو یہ تو حضرت بلال بن حارث مزنی ہے، حضرت عمر فاروق کی سکاحت، فقاحت اور تقوی پہ دنیا کے کسی گروپ کو اعتراض سوائے شیعہ کے۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں بہت بڑے متقی تھے، دیوبند لوگ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ جب بلال بن حارث مزنی صبح عمر فاروق کی عدالت میں پہنچے، خواب سنایا، کملی والے خواب میں ملے، انہوں نے فرمایا بارش ہو جائے گی، اور عمر کو کہنا ذرا سمجھ بوجھ سے کام لو، یہ جملہ بھی بولا۔ اور حضور نے فرمایا عمر کو کہنا کہ سمجھ بوجھ سے پتہ لگ۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلیں، یہ بھی پتہ چلا کہ حاکم وقت کے مختلف افعال کی وجہ سے کات بلائیں آتی ہیں، اور اگر وہ نیک ہو تو کئی ٹل بھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا، حضور نبی کریم نے فرمایا عمر کو میرا سلام دینا، دوسری بات فرمایا بارش ہو جائے گی، تیسرا فرمایا عمر کو کہنا سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اگر بلال بن حارث مزنی کا یہ سارا خواب اور واقعہ اس کا حقائق سے تعلق نہ ہوتا تو وہ عمر جو اسلام کو نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے، بقول اہل حدیث کے، بقول دیوبند کے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اگر یہ بات بناوٹی تھی، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، تو حضرت عمر کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اوکے تو خواب پہ بیان کرنا کوئی نہیں، یہ حقیقت شرک پہ کرنا ہے، پر نہیں۔ کیا ہوا جب عمر فاروق نے یہ خواب بیان کیا تو آپ رو پڑے۔ عمر فاروق کے سامنے جب خواب بیان ہوا حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر کا رونا، بلال بن حارث مزنی کا خواب بیان کرنا اور آپ کا خواب بیان کرنے کو حقیقت جان کر عمر فاروق کا رو پڑنا
تو گویا حضرت عمر فاروق حضرت بلال بن حارث مزنی کے خواب کی حقانیت، صداقت اور سچائی پر مور لگا رہے ہیں۔ آگے جملہ بولا، عرض کی یا اللہ عمر سے وہی کام چھوٹتا ہے جو عمر کر نہیں سکتا۔ عمر کا یہ جملہ بولنا تصدیق کر رہا ہے کہ بلال بن حارث مزنی تیرا خواب بھی درست، کملی والے نے جو حکم فرمایا وہ حکم بھی درست۔ اور رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کی کہ اے میرے مولا، میں کوشش تو کرتا ہوں، رہتا مجھ سے وہی ہے جس کی میں سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضرات محترم یہ واقعہ حضور کی زہری وصال کے بعد کا ہے یا نہیں؟ صحابی رسول کا ہے یا نہیں؟ آئیے آگے چلے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا زمانہ آ گیا۔ میں نے نیٹ پہ ایک عالم دین نے ایسا، ہمارے اہل سنت کے ہی تھے، انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی، تو نیچے بڑے لوگوں نے کہا کہ کوئی دلیل دو، تو وہاں کوئی کسی نے دلیل نہیں دی۔ تو میں نے اس لیے پھر اس کی پڑتال اور جانچ کی کہ کوئی ہے کسی صحابی رسول کا ایسا واقعہ کہ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے حضور سے استعانت کی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانہ یہ سامنے آ گیا۔ باقی فرض تو ہم بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جائز ہے۔ جواز کے لیے کیا ایک دلیل کافی نہیں ہے، لیکن ایک دلیل نہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں خلافت تھی آپ کی، تو کیا ہوا، ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف کی خدمت میں آیا، وہی جن کی پہلی حدیث، جن کی روایت تھی، ان کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے جناب میرا ایک کام تھا خلیفہ وقت کے ساتھ، کافی دن ہو گیا، میں صبح جاتا ہوں، سارا دن وہاں بیٹھتا ہوں، شام کو آ جاتا ہوں، میری طرف وہ توجہ نہیں فرماتے، آپ میری سفارش کر دیں۔ اے عثمان ابن حنیف، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، میرا کام کر دیں۔ وہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ سفارش تو میں کوئی نہیں کرنی، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے یہی اوپر والی حدیث اس نبی نے کی، آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک۔ حضور وصال فرما چکے ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی کے زمانے میں حضور کا وصال ہو گیا تھا نا۔ صحابی رسول عثمان بن حنیف، اس صحابی کو یہ دعا تلقین فرما رہے ہیں، جا کے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد یا محمد۔ تو اڈے بھی میں قربان ہی جاؤں۔ حضور کے وصال کے بعد حضور کو یا محمد کہہ کے کون بلا رہا ہے؟ بولو سارے بولو، صحابی رسول یا محمد، ان کو دعا تلقین کر رہے ہیں، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یہ دعا کرو۔ انہوں نے کیا، وہ چلے گئے۔ صبح حضرت عثمان غنی کی محفل میں گئے، جب دروازے سے اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی کی نظر پڑی، آپ نے ایک بندے کو کہا کہ وہ بندہ جو داخل ہو رہا ہے اس کو لے آ۔ اس کو بلایا، حضرت عثمان غنی نے اپنے پاس بٹھایا، پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا یہ کام۔ حضرت عثمان غنی نے کام کر دیا۔ کام کرنے کے بعد فرمایا اس کے بعد جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تم آگے کرو۔ جب واپس گئے تو سیدھا عثمان بن حنیف کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں بڑی مہربانی جناب، شکریہ، آپ نے میری سفارش کی۔ عثمان غنی میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے توجہ کی اور ساتھ حکم بھی دیا جب بھی کوئی کام ہو آ گیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر اتنی تبدیلی کیسے؟ انہوں نے کہا وہ دعا
جو میں نے تمہیں بتائی وہ میرے محمد عربی نے میرے سامنے ایک نابینے کو سکھائی تھی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ چلو جی، یہ تو ہمارے بزرگان دین اسلاف ہیں۔ میں آپ کو آخر میں خاندان ولی اللہ ہی، کون ہے بھلا؟ یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان، خاندان ولی اللہ ہی کا ان کا اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین صفحہ نمبر 41 وہاں پہ اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم آپ ہو گئے بڑے بیمار، اتنا تیز بخار، حکیموں نے جواب دے دیا، کسی قسم کی کوئی صحت مندی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت شاہ عبد الرحیم کے والد محترم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ آ گئے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ویسے علماء دیوبند لکھ رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ وہ آ گئے۔ شیخ عبدالعزیز ظاہر ہوئے، انہوں نے فرمایا برخوردار تیرے پاؤں اور ٹانگیں دروازے کی طرف ہیں، یہ دروازے سے پاؤں ہٹا لو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد کملی والے کائنات کے تاجدار جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جی آتے ہیں حضور؟ جی آئے تھے۔ میں نے کہا جی پیر سیال کی بارگاہ میں آ جائیں یا پیر کرم شاہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو پھر یہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تشریف لے آئیں تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اشارہ کیا، اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو، بول سکتے نہیں تھے، اشارہ کیا کہ میرے پاؤں ہٹا دو۔ پاؤں ہٹا دیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کملی والے ظاہر ہوئے۔ حضور نبی کریم قریب آئے، آپ جھکے، آپ نے اپنا سینہ حضرت شاہ عبد الرحیم کے سینے سے لگایا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد محترم بتاتے ہیں میرے دل میں اس وقت خیال آیا، یہ جملے ذرا توجہ سے سننا، مہربانی کرنا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کاش قبیل کی کوئی چیز آج مجھے مل جائے۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین صفحہ 41 لکھتے ہیں کہ حضور میرے اس خیال سے مطلع ہوئے۔ اسی بھی عیدیو بعد قسمیں نے مندے، عیدیو بعد اسی بھی نہیں مندے، اتھا تک تے جناب آ گئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، کملی والے اس خیال سے مطلع ہوئے، آپ نے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، 2 بال ہاتھوں میں آئے، آپ نے وہ میرے حوالے کیے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، دوسرا خیال دل میں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو عالم خواب ہے، پتہ نہیں عالم حقیقت میں یہ میرے پاس ہوں گے یا نہیں۔ حضور میرے اس خیال سے بھی مطلع ہوئے۔ حضور نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر، جب جاگے گا تو میرے یہ منہ مبارک تیرے پاس ہوں گے۔ کہتے ہیں مجھے جاگ آئی، ہوش آئی، بخار اترا، میں نے بڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بال کوئی نہ، میں بڑا پریشان ہوا کہ منہ مبارک حضور کی داڑھی مبارک کے میرے پاس تھے، اب نہیں ہے۔ اتنے میں حضور پھر متمثل ہوئے، خود نبی فرمایا میں نے جاتے ہوئے تیرے تکیے کے نیچے رکھے تھے، اٹھا لو۔ کہتے ہیں میں نے تکیہ اٹھایا، نیچے 2 بال مبارک، میں نے وہ بال اپنے ہاتھوں میں لیے، پڑھا درود، وہ جڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب میں درود پڑھتا تھا وہ الگ ہو جاتے تھے اور دونوں منہ مبارک کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں اپنی لائبریری میں لے آیا، کتابوں کی الماری میں ان کو بڑی حفاظت سے رکھ دیا۔ میرے پاس میرے والد کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ میرے پاس
دو تین بندے آ گئے جو منکر تھے. میں نے کہا کہ اس طرح مجھے حضور کے بال مبارک ملے ہیں. وہ منکر ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ خواب خیال ہوتا ہے, وہ حضور کے بال نہیں ہوں گے. میں نے کہا کہ اچھا ایک بات ہے کہ حضور نبی کریم جب باہر نکلتے تھے نا تو کہیں سے کوئی ابر کا ٹکڑا آ جاتا تھا, آپ کے سر پہ سایہ کرتا تھا. آپ بال مبارک باہر لے جاؤ, اگر ابر کا ٹکڑا آ گیا تو سمجھنا یہ بال مبارک حضور کے ہیں. کہتے ہیں وہ تین بندے تھے, تین مولوی تھے, وہ بال مبارک باہر لے گئے. آسمان صاف تھا, پتہ نہیں کہاں سے بادلوں کا ٹکڑا آیا, ان پر سایہ ہو گیا. ایک مان گیا, باقی دو کہتے ہیں نہیں, یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, کوئی بوڑھا بادلوں کا اڑتا اڑتا آگے آ گیا ہو. میں نے کہا دوسری بار لے جاؤ. جب وہ دوسری بار لے گئے تو پھر ابر کا ٹکڑا آ گیا, دوسرا بھی مان گیا, ایک پھر رہ گیا. میں نے کہا تیسری بار لے جاؤ, پھر یقین ہو جائے گا. جب تیسری بار لے گئے تو بادلوں کا ٹکڑا پھر آ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے وہ الماری میں سنبھال کے رکھا. ایک دن کچھ لوگ آئے زیارت کرنے, میں تالا لگایا ہوا تھا, چابی لگائی, چابی لگ نہیں رہی تھی تالے کو. میں بڑا پریشان ہوا کہ تالے کو چابی کیوں نہیں لگ رہی. وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں نے روحانی توجہ کی مجمع کی طرف, مجھے محسوس ہوا. ہائے ہائے, اور سنیو وڈیاں گلاں ہضم کرنے تھے بھی میں قربان. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد محترم کہتے ہیں میں روحانی طور پر متوجہ ہوا مجمع پر. مجھے پتا چلا ایک بندہ جنبی ہے, اس نے غسل نہیں کیا. میں نے اس کا پردہ رکھنے کے لیے سب کو کہا سارے ایک دفعہ وضو کر آؤ, پھر میں کوشش کرتا ہوں. جب وہ سارے گئے, وہ غسل کر کے وضو کر کے واپس آئے, اتنے میں نے وہ ان کے جانے سے ہی چابی لگائی, تالا کھل گیا, بال مبارک باہر آ گیا. اب کہتے ہیں جب میرے والد محترم کا وصال ہوا, ایک بال مبارک شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے عطا فرمایا اور ایک بال مبارک میرے دوسرے بھائی کو عطا فرمایا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ بال مبارک اب بھی میرے پاس محفوظ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاء, اب بھی آتے ہیں, اب بھی حضور کرم فرماتے ہیں. اس پر بڑے بڑے واقعات ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین